Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، اسلام ایک فطری اور اجتماعی مذہب ہے. اس کی انسانیت نواز تعلیمات میں سے ایک اہم اور ضروری تعلیم، ایک اہم اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہ کر زندگی گزارنے کی تاکید کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے جو باہمی حقوق متعین کیے ہیں، بندوں کے جو آپسی حقوق متعین کیے ہیں، ان میں اہتمام کے ساتھ پڑوسیوں کا بھی حق بتلایا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے اچھے برے میں شریک رہنے، ان کے ساتھ عمدہ اخلاق سے پیش آنے کی قرآن و سنت میں بہت سی جگہوں پر تاکید کی گئی ہے. قرآن و حدیث میں بہت سی جگہوں پر تاکید کی گئی ہے. اور ان سے کسی قسم کا بغض رکھنے اور ان کو ایذا و تکلیف پہنچانے کو ایمان کے خلاف قرار دیا گیا ہے، اسلام کے خلاف قرار دیا گیا ہے. میرے عزیزوں، چاند اور سورج کی روشنی کی طرح یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور رنج و غم میں ان کا ساتھ دینے کی جو ترغیب شریعت مطہرہ نے دی ہے، جو ترغیب شریعت مطہرہ نے بتلائی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے سے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے سے نہ صرف ایک محدود اور وقتی فائدہ حاصل ہوگا بلکہ اس پر وسیع اور عالمگیر اثرات بھی مرتب ہوں گے. میرے عزیزوں، ہمسائے کے حقوق ادا کرنے سے، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے سے ایک طرف ہمارا اور آپ کا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ اور باہمی الفت و محبت، آپسی الفت و محبت کی تصویر ہوگا، تو دوسری طرف یہ دین کی دعوت اور اشاعت اسلام کا، اسلام کو پھیلانے میں ایک معاون و مددگار اور ایک بہترین مضبوط اور اسٹیٹ بھی ثابت ہوگا. میرے عزیزوں، پڑوسی صرف وہ نہیں ہوتا جس کا گھر ہمارے اور آپ کے گھر سے متصل اور ملا ہوا ہو، بلکہ اس کے ساتھ پڑوسی کے مفہوم میں، پڑوسی کے معنی میں، پڑوسی کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہیں جن کا گھر ہماری اور آپ کی گلی میں ہو اور ہمارے گھر سے قریب ہو. وہ شخص بھی ہمارا پڑوسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ہم نشین اور ساتھی ہو گیا ہو. مثلا بس، ٹرین اور ہوائی جہاز میں چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹ کے لیے جو ہمارے اور آپ کے ساتھ
ساتھ ہے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اچھے اور عمدہ اخلاق سے پیش آنا ہمارا شرعی اور دینی فریضہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو کہ عیسائی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اے لوگو، تم اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ، رشتہ دار، یتیم مسکین، قریبی پڑوسی، اجنبی پڑوسی اور پاس کے رفیق، مسافر اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرو، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے معاملہ کرو۔ یا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں ہمیں برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خدشہ ہونے لگا، یہاں تک کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وارث بنا دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، اس کے تین حق ہیں۔ اول اسلام کا، دوسرے رشتہ داری کا، تیسرے پڑوسی کا۔ نمبر دو، وہ پڑوسی جو اجنبی ہو اور مسلمان ہو، اس کے دو حق ہیں، اول مسلمان ہونے کا، دوسرے پڑوسی ہونے کا۔ نمبر تین، وہ پڑوسی جو اجنبی ہو اور غیر مسلم ہو، اس کا صرف ایک ہی حق ہے، یعنی پڑوسی ہونے کا۔ تو معلوم ہوا، اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملا، اس سے ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، پڑوسی کے ساتھ عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے یا نہیں، یا وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، بلکہ پڑوس ہونے کے اعتبار سے ان کے ساتھ یکساں طور پر حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ہدایات فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان ابی شریح الخزاعی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت۔ حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی عزت کرے، مہمان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ کلمہ خیر کہے، جب بھی کوئی بات کہے، بھلی بات کہے، جب بھی کوئی بات کہے، اچھی بات کہے، یا پھر وہ خاموش رہے۔ میرے عزیزوں، ایک حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کی اذیتوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، اس کا پڑوسی مامون نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
پڑوسی کی شکایت لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سامان لے کر راستے پر آ جاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ راستے سے گزرتے اور پورا واقعہ سن کر اس پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والے شخص پر لعنت بھیجتے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر اس شخص تک پہنچی۔ وہ شخص آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے کیا جرم سرزد ہو گیا کہ لوگ مجھ پر لعنت بھیجتے ہیں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی لعنت بھیجنے سے پہلے اللہ نے تجھ پر لعنت کی ہے۔ اس شخص نے پڑوسی کو تکلیف نہ دینے کا وعدہ کیا۔ پھر وہ شخص آیا جو پڑوسیوں کی تکلیف سے دوچار تھا، پڑوسیوں کے ظلم سے دوچار تھا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اپنا سامان راستے سے ہٹا لو، اب تم مامون و محفوظ۔ اسی طرح ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، فلاں عورت بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، فلاں عورت بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ پھر اس شخص نے ایک اور عورت کا تذکرہ کیا کہ وہ عورت نہ زیادہ نماز پڑھتی ہے، نہ زیادہ روزے رکھتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی ہمارا پڑوسی ہوتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جو غیر مسلم پڑوسی ہیں، ہم ان پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں، اپنے بلند اخلاق کے ذریعے ان کو قریب کریں۔ اگر غیر مسلم پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی بھی عیادت کریں۔ اگر کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جائے تو اس کے بیٹے یا بھائی یا باپ سے ملاقات کریں اور دکھ کا اظہار کریں۔ اسلام کی وسیع تعلیمات میں اس کی گنجائش ہے، بلکہ ترغیب بھی دی گئی ہے۔ میرے عزیزوں، احادیث شریف میں متعدد مقامات پر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے کی مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے پڑوسی اور ہمسائے کے حقوق تفصیل سے ذکر کیے ہیں، پڑوسی اور ہمسائے کے حقوق تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں جو اہم باتیں ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں اور بہت ہی ضروری ہیں، جس میں ہم اور آپ کوتاہی کرتے ہیں۔ نمبر 1، پڑوسی کی خبر گیری کرنا۔ پڑوسی اور ہمسائے کا حق یہ بھی ہے کہ اس کی خبر گیری کی جائے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، جب بھی اچھا کھانا بنایا جائے اس کے گھر بھیجا جائے۔ روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص ایمان والا نہیں جو شکم سیر ہو کر کھاتا ہو، جو پیٹ بھر کر کھاتا ہو اور اس کا ہمسایہ بھوکا رات گزارتا ہو۔ بلکہ ایک روایت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی اور ہمسائے کے حقوق کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص گوشت پکائے تو اس میں شوربہ زیادہ کر دے اور کچھ پڑوسیوں کے یہاں بھجوا دے۔ عورتوں کے اندر چونکہ عموماً نکتہ چینی کا مرض پایا جاتا ہے، اس لیے دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تاکید فرمائی کہ اگر پڑوسی اور ہمسائے کی طرف سے کوئی ہدیہ آئے، کوئی تحفہ آئے، خواہ وہ کم قیمت اور معمولی ہی کیوں نہ ہو، اس کو حقیر اور کمتر نہ سمجھا جائے، بلکہ ہمسائے کا شکریہ ادا کیا جائے اور اس کی عزت افزائی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مسلمان عورتوں، کوئی عورت کسی پڑوسی کے ہدیے کو، کسی پڑوسی کے تحفے کو ہرگز حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، پڑوسی کی خیر خواہی کرنا۔ پڑوسی کی خیر خواہی کرنا، پڑوسی اور ہمسائے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ دکھ اور پریشانی میں اس کا ساتھ دیا جائے، بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، ہمسائے کا اگر کوئی عزیز یا رشتہ دار فوت ہو جائے، انتقال کر جائے تو اس کی تعزیت کی جائے اور اس کو تسلی دی جائے۔ اگر وہ قرض مانگے تو قرضہ دیا جائے، قرض کی ادائیگی کے لیے مہلت مانگے تو مہلت دی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مالی
خصوصات دی ہے تو قرض کی رقم معاف کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاویہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر پڑوسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، قرض مانگے تو قرض دو، کوئی مصیبت پہنچے تو اس کو تسلی دو، اپنی عمارت کو اتنی بلند نہ کرو کہ وہ اس کے لیے ہوا کو روک دے۔ تیسری بات، پڑوسی کے عیوب کی پردہ پوشی۔ میرے عزیزوں، پڑوسی اور ہمسایہ سے چونکہ میل جول زیادہ ہوتا ہے اور مکان قریب ہونے کی وجہ سے اس کے اخلاق و عادات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے بسا اوقات انسان اپنے پڑوسی کے عیوب و نقائص سے واقف ہو جاتا ہے اور اس کی اخلاقی کمزوریاں اس کے علم میں آ جاتی ہیں۔ ایسے وقت اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے عیوب و نقائص پر پردہ ڈالا جائے اور دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرنے سے بچا جائے، دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرنے سے پرہیز کیا جائے، دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرنے سے گریز کیا جائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 3 مصیبتیں کمر کو توڑنے والی ہے۔ ایک ایسا بادشاہ جو رعایا کا شکریہ ادا نہ کرتا ہو اور ان سے غلطی ہو جائے تو معاف نہ کرے، دوسرے وہ بیوی جو شوہر کے مال کی حفاظت نہ کرے، تیسرے وہ پڑوسی کہ اگر تمہارے اندر کوئی بھلائی دیکھے تو اس کو دفن کر دے، برائی دیکھے تو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو کمر کو توڑنے والی۔ چوتھی بات، پڑوسی کی تعلیم۔ میرے عزیزوں، پڑوسی اگر دین کی بنیادی احکام سے ناآشنا ہے تو ان کو دین کی بنیادی باتیں بتانا اور ان کی حتی الوسع صحیح تربیت کرنا بھی پڑوسی کا حق ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو اپنے پڑوسیوں کو تعلیم نہیں دیتے اور دین نہیں سکھلاتے۔ پانچویں بات، پڑوسی کے بچوں کے ساتھ شفقت و ہمدردی۔ بچے گلستان انسانیت کے خوبصورت پھول ہوتے ہیں، ان کے ساتھ شفقت و ہمدردی کا معاملہ کرنا اور ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا۔ اگر پڑوسی کے بچے گھر میں آ جائیں تو ان سے محبت کا اظہار کرنا اور گھر میں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کو تھما دینا، ان کو دے دینا باہمی الفت و محبت، آپسی الفت و محبت کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ 5 باتیں ہیں جو بہت ہی اہم اور ضروری ہیں۔ ہر شخص اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے۔ آج کے اس مبارک جمعہ سے یہ پیغام لے کر جائے۔ میں ہر ایک سے یہ اپیل کر رہا ہوں، یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین معاملہ اور بہترین اخلاق اور بہترین کردار کا مظاہرہ کریں۔ جس پڑوسی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے رات دن گزرتے ہیں، اگر وہی شخص ہم سے ناراض ہو تو ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جس کی تکلیفوں سے، جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری بد اخلاقی، ہماری شرارتوں سے ہمارے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے، ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے صرف نماز، روزہ، حج اور عمرہ کافی نہیں، ایمان کی تکمیل کے لیے اخلاق و کردار اور پاکیزہ و شفاف معاملات کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔